السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء طلاق دو تم عورتوں کو، فبلغنا تو وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا تعضلوہن تو نہ روکو انہیں، ان ینکحن یہ کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا جب وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یہ، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہ اس سے، من کان جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ذالکم یہ، ازکا زیادہ ستھرا ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں، جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان ینکحن ازواجہن، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا، اس نے اسے طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں مانے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، کہ تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں۔ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، اب میں نکاح کر دوں گا۔ الغرض انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ بخاری النکاح باب من قالا لا نکاح، حدیث نمبر 5130۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت سے یہ استدلال فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ ابن ماجہ النکاح باب لا نکاح الا بولا، حدیث نمبر 1882۔ انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وصح البانی، اگر عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہوتی تو عورت کے اولیاء کو قرآن مخاطب نہ کرتا کہ تم ان کو مت روکو۔ ازواجہن اس لفظ سے جس طرح وہ خامن مراد ہیں جن سے پہلے نکاح ہوا تھا، اسی طرح عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہیں تو اس ہونے والے خامن سے نکاح کرنے سے روکنا بھی منع ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ حکم ہے عورتوں کے ولیوں کو کہ اس کے نکاح میں اس کی خوشی کا خیال رکھے، جہاں وہ راضی ہوں وہاں کر دے، اگرچہ اپنی نظر میں اور جگہ بہتر معلوم ہو۔